رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی اللہ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اذان محترم، اس سے قبل کی مجلس کا آغاز ہو، التماس ہے کہ آپ سبھی حضرات ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم نور محمد ابن ڈھارسی، زینہ بائی بنت ناصر بھائی مرچنٹ، یوسف علی ابن نور محمد، محمودہ بنت نور محمد، ماسٹر عنایت ابن نور محمد، اور ڈھارسی فیملی کے تمام مرحومین، بیڑی والا فیملی کے تمام مرحومین، مرچنٹ فیملی کے تمام مرحومین، ملاڈ والا فیملی کے تمام مرحومین، پردھان فیملی کے تمام مرحومین، اور کل مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے، ان سبھی کو ایصال فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اذان محترم، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور اولاد نے اپنے والد کے لیے اس مجلس عزا کو منعقد کیا ہے، لہٰذا ذمہ داری ہے کہ گفتگو بھی والد ہی سے متعلق ہو۔ یہ بات ہم سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے جس بات کی بار بار تاکید کی ہے وہ انسان کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حتیٰ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد جس عبادت کی تاکید فرمائی ہے وہ یہی انسان کا والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، کہ جس کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ فیصلہ کر دیا ہے تمہارے پروردگار نے کہ صرف
بندگی اللہ کی ہوگی، لیکن اس کے فوراً بعد یہ حکم تمام انسانوں کو دیا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا۔ یہ تمام ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو قرآن مجید کو قبول کرتے ہیں، یہ تمام ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے احکام کو اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، یہ ان تمام لوگوں کے لیے ذمہ داری ہے کہ جو توحید پروردگار، رسالت پیغمبر اور امامت ائمہ اطہار کو قبول کرتے ہیں۔ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں، یہاں تک کہ حکم ہے کہ اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی مناجات میں اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار اسی طرح سے ان کے ساتھ رحمت کا سلوک اختیار فرما کہ جس طرح سے ان دو بزرگواران نے میرے ساتھ رحمت کا سلوک اختیار کیا ہے۔ یعنی اے میرے پروردگار، نیکیاں انہوں نے میرے ساتھ کی ہیں، اچھائیاں انہوں نے میرے ساتھ کی ہیں، لیکن ہم تو اجر نہیں دے سکتے، ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے کہ ہم ان والدین کے لیے کچھ اجر کا کام جو ان کے لیے اجر بن جائے ہم تو انجام نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اے میرے پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں التماس کر رہے ہیں کہ تو ان والدین پر اپنی رحمت کو نازل فرما دے۔ دیکھیں، اجرت انسان تب دے سکتا ہے جب زحمت کو جانتا ہو، معلوم ہو کہ کتنی خدمت کی ہے، تبھی جا کر انسان کچھ اجرت دے سکتا ہے۔ معلوم ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اس مزدور نے میرے گھر میں کام کیا ہے، لہٰذا اب اس کی اجرت مثلاً 1000-1500 روپے ہیں، لیکن اگر پتہ ہی نہ ہو کہ اس انسان کی زحمت کتنی ہے، پھر کیسے اجر دے گا؟ اس دنیا میں کون ایسی اولاد ہے کہ جسے یہ پتہ ہو کہ اس کے والدین نے اس کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ انسان اپنے بھائی سے پوچھے کہ تم بتاؤ کہ میری ولادت کے بعد میری ماں نے، میرے باپ نے کتنی زحمتیں اٹھائی، وہ کہے گا میں خود چھوٹا تھا، مجھے خبر نہیں ہے۔ انسان نے اپنی خالہ سے پوچھا کہ بتاؤ میری ماں نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، کہا مجھے خود خبر نہیں ہے، میں تو دور رہتی تھی۔ انسان نے اپنے چچا سے پوچھا کہ بتائیے کہ میرے والد نے کتنی میرے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں، کہا بیٹا میں تھا تو، لیکن ظاہر ہے کہ میں اپنے کام میں مصروف تھا، مجھے خبر نہیں ہے کہ تمہارے والد نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ حتیٰ انسان اگر خود والدین میں ایک سے دوسرے کے بارے میں پوچھے تب بھی نہیں پتہ چل سکتا۔ والدہ سے پوچھا کہ بتائیے والد محترم نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، کہا بیٹا میں تو گھر میں تھی، وہ جاتے تھے صبح میں، شام کو جب تھکے باندھے پسینے میں چور گھر واپس آتے تھے، مجھے تو نہیں خبر ہے کہ صبح سے لے کے شام تک وہ کتنی محنت کرتے تھے۔ والد سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ والدہ نے کتنی زحمت اٹھائی ہے، کہا بیٹا میں تو آفس چلا جاتا تھا، کام پہ چلا جاتا تھا، مجھے کیا خبر کہ والدہ نے تمہارے لیے زحمتیں، مشقتیں، زحمتیں برداشت کی ہیں، کتنی پریشانیاں انہوں نے اٹھائی ہیں، کس کو خبر ہے؟ خود والدین تو نہیں بتائیں گے، اپنے بارے میں ماں بتائے، اپنے بارے میں باپ بتائے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ زحمت کتنی ہے، اس لیے اب اس کی بارگاہ میں آؤ کہ جو جانتا ہے کہ ماں نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، جانتا ہے کہ باپ نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، آؤ اس کی بارگاہ میں آ کر دعا کرو، آؤ اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے التجا کرو، آؤ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کہو کہ اے میرے پروردگار مجھے تو خبر نہیں ہے کہ والدین نے کتنی زحمت اٹھائی ہے، تو جانتا ہے، لہٰذا تو ہی اجر عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار مجھے خبر نہیں ہے لیکن تو جانتا ہے، لہٰذا ہم تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ جس طرح سے والدین نے میرے ساتھ اچھا سلوک اختیار کیا،
تو بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک اختیار فرما، ان کے ساتھ اچھا سلوک اختیار فرما، ان پہ اسی طرح سے رحمتوں کو نازل فرما کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی آغوش رحمت کو ہمارے لیے اس طرح سے قرار دیا تھا کہ میں بچپن سے جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر جوانی سے میں اس عمر تک پہنچا۔ انسان جانتا ہے کہ ماں باپ کی زحمتوں کے نتیجے میں وہ یہاں تک پہنچا ہے، لہٰذا ان زحمتوں کے مقابل اجرت کا احساس نہ پیدا ہونے پائے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے یہ اقرار کرو کہ ہم اجرت نہیں دے سکتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں والدین کی خدمت کرنے کے بعد، والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کے بعد، والدین کے ساتھ اچھائیاں کرنے کے بعد صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میری خدمتیں اجرت نہیں بن سکتی ہیں، میرا اپنے ماں باپ کے لیے حسن سلوک اختیار کرنا ماں باپ کے لیے کسی بھی طرح سے اجرت نہیں بن سکتا ہے، صرف اور صرف اور صرف تو ہے کہ جو اس اجرت کو عطا کر سکتا ہے۔ یہ اقرار اور یہ احساس کہ ہم اجرت ادا نہیں کر سکتے، یہی انسان کی خدمت کا سب سے بڑا ہنر ہے، یہی انسان کی خدمت کا سب سے بڑا پہلو ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ اقرار کرتے ہوئے کہ خدارا ہمارے اندر یہ طاقت و توانائی نہیں ہے کہ ہم اجرت عطا کر سکیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اور پھر جہاں تک والد کی بات ہے تو اتنی زیادہ اللہ کی نگاہ میں والدین کے درمیان والد کی عظمت ہے کہ ارشاد ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قسم کھائی گئی اس والد کی اور ان کی اولاد کی، یعنی والد اور اولاد، سورہ بلد آیت نمبر 3، اللہ رب العزت والد کی قسم کھا رہا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، والد کی قسم اور وہ کہ جو ان کی آغوش میں پیدا ہو کر دنیا میں آیا اور پرورش پا رہا ہے، اگرچہ یہ صاف اور واضح طور کے اوپر اس عظیم الشان ذات کی قسم ہے کہ جنہوں نے اپنی آغوش تربیت میں امامت کو بھی پالا ہے، رسالت کو بھی پالا ہے، اس عظیم الشان انسان کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نگاہ قرآن میں والد اس عظمت پر فائز ہے کہ ان کے لیے قرآن مجید قسم کا قائل ہے، ان کو مقام قسم میں قرار دیا جاتا ہے۔ انسان جب بھی قسم کھاتا ہے ایسی ذات کی قسم کھاتا ہے جو نہایت درجہ محترم ہو، ایسی شخصیت کی قسم کھاتا ہے کہ جس شخصیت کو سارے لوگ قبول کرتے ہوں، تبھی اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ نگاہ پروردگار میں عظمت والد اتنی زیادہ ہے کہ والد کے لیے قسم کھا رہا ہے۔ اسی سے انسان محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ نے والد کو کیا درجہ اور کیا رتبہ عطا کیا ہے، اور اسی کے مطابق پھر انسان کو زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے روایتوں میں جس موقع کے اوپر پوچھا گیا ہمارے امام موسی کاظم علیہ السلام سے کہ مولا آپ فرمائیں کہ والد کا حق کیا ہے، آخر کیا عظمت ہے والد کی نگاہ پروردگار میں، نگاہ اسلام میں، نگاہ رسالت مآب میں، نگاہ اہل بیت اطہار میں، مولا آپ فرمائیے۔ فرمایا کہ یہی سوال رسالت مآب سے بھی پوچھا گیا تھا۔ سأل رجل رسول اللہ ما حق الوالد علی الولد، یہی سوال رسالت مآب سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ فرمائیے کہ باپ کا کیا حق ہے اولاد کے اوپر، کیا کرنا ہے اولاد کو اپنے والد سے متعلق۔ فرمایا اس کے لیے 4 ذمہ داریاں ہیں، یہ 4 حق ہیں کہ جن 4 حقوق کی رعایت کرنا اولاد کے لیے ضروری ہے، جن کے اوپر عمل پیرا ہونا اولاد کے لیے لازم ہے۔ اس لیے کہ رسالت مآب نے فرمایا سب سے پہلی ذمہ داری ہے لا یسمیہ، انسان اپنے والد کا نام اسی طرح سے اپنی زبان پر نہ لے۔ والد کی ذمہ داری، والد کا حق یہ ہے اولاد کی گردن پر
کہ جب بھی اپنے والد کا نام لے احترام کے ساتھ نام لے۔ ہمارے کلچر میں یہ چیز عام ہے کہ جس موقع کے اوپر کسی بچے سے یہ پوچھ لیا جائے کہ تمہارے ڈیڈی کا، تمہارے والد کا، تمہارے بابا کا، تمہارے پاپا کا نام کیا ہے، وہ فوراً اپنے باپ کا نام لے لیتا ہے۔ یہ کلچر ہم نے دوسروں سے اڈاپٹ کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے والد کا نام اگر تمہیں اپنی زبان پر لینا ہے احترام کے ساتھ لینا ہے۔ مسٹر لگا کر اپنے والد کا نام لے سکتا ہے انسان، نام لینے کے بعد صاحب لفظ لگا سکتا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ اس کی نگاہ میں کتنا احترام ہے۔ انسان کوئی ایسا احترام کا کلمہ اس میں ایڈ کرے اور پھر اس کے بعد اپنے والد کا نام لے، تاکہ حکم پیغمبر کے مطابق یہ نہ کہلائے کہ اس انسان نے اپنے والد کا نام اپنی زبان پر لیا ہے بغیر احترام کے۔ لا یسمیہ، انسان اپنے والد کا نام یوں ہی اپنی زبان کے اوپر نہ استعمال کرے، حتیٰ جس موقع کے اوپر لکھ رہا ہو۔ اگر لکھنے کے موقع کے اوپر ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جن جگہوں کے اوپر ڈکلیئر کرتے وقت لکھنا ہے کہ والد کا کیا نام ہے، وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن اور ساری جگہ، جیسے مثال کے طور کے اوپر کسی موقع کے اوپر اگر کوئی رسید ہے چندے کی، اس کے اوپر نام لکھنا ہے تو وہاں پہ نام لکھتے وقت احترام سے نام لکھے۔ کیوں صرف نام لکھے؟ نام کے ساتھ کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا ورڈ، کوئی ایسا سینٹنس ضرور یوز کرے کہ جس کی بنا پہ پتہ چلے کہ یہ اپنے والد کا نام احترام سے لے رہا ہے۔ حتیٰ اگر انتقال ہو چکا ہے، کیوں انسان اپنے والد کا نام یوں ہی استعمال کرے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد کا نام فلاں ہے رحمت اللہ علیہ؟ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد کا نام فلاں ہے علیہ الرحمت والرضوان؟ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد کا نام فلاں ہے مرحوم و مغفور ہو گئے؟ اپنے والد کا نام، مثال کے طور پہ انتقال کے بعد کسی انسان کا نام محمد ہے، اس انسان کے بیٹے کو اپنے والد کا نام لینا ہے، کیوں نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد کا نام مرحوم محمد ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ مرحوم و مغفور محمد ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ محمد علیہ الرحمت والرضوان میرے والد کا نام ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ محمد مثلاً علیہ الرحمہ میرے والد کا نام ہے؟ انسان انتقال کے بعد بھی اگر استعمال کر رہا ہو، اپنے والد کا نام احترام کے ساتھ زبان پر جاری کرے۔ یوں ہی اپنے نام کے طرح سے اپنے والد کے نام کو بھی بیان کر دینا، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمائے وَلَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ہرگز اپنے والد سے آگے بڑھ کر نہ چلے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں کہ جس موقع کے اوپر والد اور بیٹے دونوں ساتھ میں چل رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ بیٹے کے قدم باپ سے آگے نکل جائیں، ایسا نہ ہو کہ بیٹا آگے چل رہا ہو اور باپ پیچھے چل رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی نگاہ میں بیٹے اس طرح سے چل رہے ہوں کہ لوگ کہیں کہ بیٹے کا احترام زیادہ ہے، والد کا احترام کم ہے۔ نہیں، والد سے آگے چلنے کے لیے منع کیا گیا ہے اگر باپ بیٹے دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں۔ کوئی مجبوری آن پڑے تو ایک الگ بات ہے کہ مثال کے طور کے اوپر والد کو مثلاً انسان کو اسٹیشن کے اوپر لے کے جانا ہے تو اب آگے ہی چلنا پڑے گا تاکہ اسٹیشن کو کھینچا جا سکے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مجبوری کے موقع کے اوپر ایک الگ بات ہے، لیکن نارمل کنڈیشن میں، عام حالتوں میں انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے والد سے آگے بڑھے، اپنے والد سے آگے جائے۔ اسی طرح سے جس موقع کے اوپر آگے بڑھنے کی بات ہے، جس موقع کے اوپر نام لکھا جا رہا ہے، لسٹ تیار ہو رہی ہے، اس لسٹ میں اگر دونوں کا نام لکھا جانا ہے، باپ کا نام بھی بیٹے کا نام بھی، تو پھر اس حکم پیغمبر کے مطابق باپ کا نام اوپر ہونا چاہیے، بیٹے کا نام نیچے ہونا چاہیے۔ لسٹ میں مثال کے طور کے اوپر کسی جگہ کے اوپر یہ اعلان ہے کہ سارے لوگ چندہ دیں، چندہ دینے والوں میں باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ اب اگر چندہ دینے والوں میں باپ بھی ہے تو باپ کا نام اوپر رہنا چاہیے، بیٹے کا نام نیچے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے انسان جس موقع کے اوپر ایصال ثواب کی لسٹ بنا رہا ہے، اس ایصال ثواب کی لسٹ میں بیٹے کا نام بھی لکھنا ہو اگر کہ وہ بھی مرحوم ہو گیا ہو، اور باپ کا نام بھی لکھنا ہو کہ وہ بھی مرحوم ہیں،
تو اب کس کا نام پہلے لکھا جائے گا، کس کا نام بعد میں لکھا جائے گا؟ نہیں، اس ترتیب میں بھی باپ کا نام اوپر لکھا جائے تاکہ پتہ چلے ان کا احترام زیادہ ہے، ان کی ویلیو زیادہ ہے، ان کی وقعت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے انسان جس موقع کے اوپر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہا ہے، دعا میں بھی خود اپنے لیے کی جانے والی دعا پر اپنے والد کی دعا کو مقدم کرے۔ جب دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہو کہ پروردگار مثال کے طور کے اوپر درجات کو بلند کر دے، تو والد کے لیے پہلے دعا ہونی چاہیے۔ صرف ایک موقع ہے کہ جس میں انسان کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی ہے اور اس کے بعد پھر والد کے لیے دعا کرنی ہے، وہ موقع ہے استغفار کا، وہ موقع ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا، وہ موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کے لیے استغفار و توبہ کرنے کا۔ اس موقع پر انسان پہلے اپنے لیے اللہ سے دعا کرے گا، اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرے گا۔ رب اغفر لی ولوالدی، میرے پروردگار مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ مغفرت کے مرحلے میں صرف اپنے لیے دعا پہلے کرنی ہے اور پھر والدین کے لیے دعا۔ اس کی بھی وجہ ہے، انسان کے اندر یہ احساس نہ پیدا ہونے پائے کہ میرے اندر تو کوئی گناہ نہیں ہے، میری تو کوئی خطا نہیں ہے، میں نے تو کوئی معصیت نہیں کی ہے۔ نہیں، جب مغفرت کی دعا کرو تو پہلے اپنے لیے دعا کرو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی بیٹھ کر تمہارے اندر غرور نہ پیدا ہونے پائے۔ خود کو گناہوں سے پاک صاف سمجھتے ہوئے والدین کے حق میں یا دوسروں کے حق میں دعا کرو، یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا دعا کے موقع پر بھی استغفار میں اپنے لیے پہلے دعا کرنی ہے، اس کے بعد والدین کے لیے، اس کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے دعا کرنا۔ جناب نوح کی یہی تو دعا تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ جناب نوح جس موقع کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، اسی مسجد کوفہ میں، جو کہ مسجد کوفہ ان کا گھر تھا، دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ جو اولو العزم نبی ہے وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے، تاکہ انسانوں کو درس ملے کہ جب معصوم نبی اللہ سے اپنے لیے پہلے مغفرت کی دعا کر رہا ہے تو پھر گناہگار انسانوں کو بھی پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر والدین کے لیے۔ فرماتے ہیں رب اغفر لی، میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، ولوالدی، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور وہ تمام افراد جو میرے گھر میں با ایمان افراد جو میرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور اے میرے پروردگار وہ تمام افراد کہ جو صاحبان ایمان ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، ان سب کے لیے جناب نوح دعا کر رہے ہیں۔ اسی لیے مستحب ہے کہ انسان مسجد کوفہ میں بار بار داخل ہو، اسی لیے مستحب ہے کہ مسجد کوفہ میں زیادہ سے زیادہ جائے، اسی لیے مستحب ہے کہ مسجد کوفہ میں زیادہ سے زیادہ انسان داخل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب نوح نے دعا فرمائی ہے کہ جو بھی میرے گھر میں داخل ہو پروردگار اس کی مغفرت فرما دے۔ جب نبی پروردگار کی دعا شامل حال ہو رہی ہو تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے مسجد کوفہ میں زیادہ سے زیادہ انسان کو جانا چاہیے۔ اور اسی لیے جس موقع کے اوپر انسان، جیسا کہ حکم رسالت مآب نے دیا کہ ولا یمشی بین یدیہ، باپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، مراد کیا ہے؟ جس موقع کے اوپر پسند کا مرحلہ آ جائے، پسند کے مرحلے میں بھی باپ کو مقدم کرنا ہے۔ دو مثال کے طور کے اوپر کپڑے ہیں، ان دو کپڑوں کو دینے میں یہ نہیں کہ جو ان کو پسند آیا وہی میں لوں گا، نہیں، ان کو جو پسند آ گیا وہ مقدم ہے، ان کو وہ کپڑا لینا ہے۔ ان کو جو کمرہ پسند آ گیا اس کمرے میں انہیں رہنا ہے، جو گھر انہیں پسند آ گیا اس گھر میں انہیں رہنا ہے۔ پھر یہ انسان کو اختیار نہیں ہے کہ ان کی پسند پر اپنی پسند کو مقدم کرے۔ بہت سارے اوقات انسان جب گھر بناتا ہے، دو کمرے ہیں،
دو کمروں میں ایک زیادہ اچھا کمرہ ہے، ایک ذرا خراب قسم کا ہے، کہ والدین تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، والد کو تو اب ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ خراب قسم کا کمرہ انہیں دے دیا جائے، اچھے سے اچھا کمرہ خود لے لیا جائے؟ نہیں، باپ کو مقدم کرنا ہے، ان کی پسند کو مقدم کرنا ہے، ان کے آرام کو اپنے آرام پر مقدم کرنا ہے، ان کی آسائش کو اپنی آسائش پر مقدم کرنا ہے، ان کے لیے سارے کام زیادہ ہونے چاہیے بنسبت اپنے لیے۔ اور اسی طرح سے فرمایا وَلَا يَجْلِسْ قَبْلَهُ، اگر باپ اور بیٹے دونوں ایک ساتھ کسی بزم میں، کسی مجلس میں، کسی نماز کے لیے آ رہے ہیں، کسی مسجد میں کہیں بھی آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، جب تک باپ بیٹھ نہ جائے تب تک بیٹا نہ بیٹھے۔ یہ چیز رسالت مام نے فرمائی ہے، وَلَا يَجْلِسْ قَبْلَهُ، باپ سے پہلے بیٹھنے کا اختیار نہیں دیا ہے، انسان کو کھڑے رہنا ہے، جب تک باپ کھڑے ہیں، والد کھڑے ہیں، اس وقت تک بیٹے کو بھی کھڑے رہنا ہے، بیٹھنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ کیوں؟ احترام میں۔ اہل بیت اطہار کی سیرت میں ہے، کبھی بھی معصومین میں جب تک والد بیٹھ نہیں گئے ہیں، بیٹا بیٹھا نہیں ہے اپنی جگہ۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ والد کا درجہ اور رتبہ کیا ہے۔ وہ جو درجہ اور منزلت اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ سارا درجہ اور رتبہ ایک طرف، لیکن والد کا احترام ایک طرف۔ اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک والد بیٹھ نہ جائیں تب تک انسان اپنی جگہ پر نہ بیٹھے، اور اس کے بعد آخری حکم فرماتے ہیں وَلَا يُسْتَسَبُّ لَهُ، انسان وہ کام نہ کرے کہ جس کی بنا پر لوگ باپ کو برا بھلا کہیں، وہ کام انجام نہ دے کہ جس کی بنا پر لوگوں کی نگاہ میں باپ برا شمار کیا جائے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو جس موقع پہ اچھائیاں کرتے ہیں، پلٹ کر انسان کہتا ہے کہ خدا تمہارے باپ کے اوپر رحمت کرے کہ اس نے اتنی اچھی اولاد چھوڑی ہے۔ انسان جس موقع کے اوپر یتیموں کا خیال کرتا ہے، انسان جس موقع کے اوپر بیواؤں کا خیال کرتا ہے، انسان جس موقع کے اوپر غریبوں کا خیال کرتا ہے، انسان جس موقع کے اوپر کسی ادارے میں خدمت انجام دیتا ہے، انسان جس موقع کے اوپر کسی امام بارگاہ میں والنٹیری کر رہا ہوتا ہے، انسان جس موقع پر کسی محفل میں خدمت کر رہا ہوتا ہے، انسان کیا پلٹ کے دعا دیتا ہے؟ تم اتنی اچھی خدمت کر رہے ہو، خدا تمہارے باپ کے اوپر رحمت کرے، تم اتنے اچھے کام کر رہے ہو، خدا تمہارے والد کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ کیا مقصد ہے؟ ان کی اچھائیوں کی بنا پر تم آج اتنے اچھے کام کر رہے ہو، اور اس سے انسان کے اندر غرور بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے، میں اتنی عرصے سے مسجد کی خدمت کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ مسجد میں آج جو خدمت تم انجام دے رہے ہو، یہ باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ باپ کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج تم اس سینٹر میں اتنے عرصے سے والنٹیری کر رہے ہو۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں کہ تمہاری خدمت باپ کی زحمتوں کی بنا پر ہے، لہٰذا اپنے اندر کبھی غرور، اپنے اندر کبھی اکڑ نہ پیدا ہونے دینا۔ یہ تو اس طرف سے ہے، ادھر سے بھی ہے۔ انسان جس موقع کے اوپر برائیاں کرتا ہے، انسان جس موقع کے اوپر کسی کو ستاتا ہے، انسان جس موقع کے اوپر کسی کا مال چھین لیتا ہے، انسان جس موقع کے اوپر کسی کا حق ضائع کرتا ہے، پلٹ کر سامنے والا یہی کہتا ہے کہ تم برائی کر رہے ہو، تمہارے باپ کی بنا پر یہ خرابی تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے، لہٰذا انسان اپنے اندر وہ برائیاں نہ پیدا کرے کہ جس کی بنا پر لوگ باپ کو برا بھلا کریں، باپ کو گالیاں دیں، باپ کو خراب کہیں۔ لہٰذا انسان اپنے کام ایسے اچھے انجام دے کہ پھر نتیجے میں انسان اپنے باپ کے لیے نیک نامی کا سبب بنے، اور ان کا سر انتقال ہو جانے کے باوجود بلند رہے۔ اور انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ وہ کام کرے کہ جس کی بنا پر ماں باپ کو، اور بالخصوص باپ کو، اس کا اجر ملے۔ اور اسی لیے
روایتوں میں بھی اس کا ذکر ہے، واقعات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اولاد جب اچھے کام کرتی ہے، نیت کر لیتی ہے، تو اجر والد کو بھی اس کا ملتا ہے۔ آپ سبھی نے علامہ سید محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمت والرضوان کا نام سنا ہے، بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں۔ آپ نے وہ تفسیر لکھی ہے کہ جو تفسیر آج واقعی طور کے اوپر المیزان کی شکل میں عالم شیعیت کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جس زمانے میں وہ اس تفسیر کو لکھ رہے تھے، ان کا انکسار تھا، ان کا یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ احساس کہ میرا کام تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کتاب کی تالیف کے موقع پر اپنے والد کو ثواب میں شامل نہیں کیا۔ ان کے بڑے بھائی نے والد کی طرف سے خواب دیکھا تھا اور پھر ان کو یہ خبر دی کہ والد نے یہ بات کہی کہ کام بہت اچھا میرا بیٹا کر رہا ہے محمد حسین، لیکن اس سے میں ناراض ہوں۔ جب یہ خط ملا محمد حسین طباطبائی علیہ رحمت والرضوان کو بڑے بھائی کی طرف سے، انہوں نے فوراً یہ احساس کیا کہ اس تفسیر المیزان میں مجھے اپنے والد کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ نتیجے میں انہوں نے پھر اپنے والد کو اس میں شامل کیا، نیت کی کہ اے میرے پروردگار، اس کتاب کے اجر میں میں اپنے والد کو شامل کر رہا ہوں۔ پھر بڑے بھائی کا خط آیا کہ اب میں نے پھر خواب میں دیکھا ہے والد کو، اور انہوں نے اب تم سے اپنی رضایت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ انتقال ہو جانے کے بعد بھی انسان جتنے نیک کام کر رہا ہو، ان سارے نیک کاموں میں اپنے والد کو شامل کرے۔ انسان کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، انسان کسی بیوہ کی مدد کر رہا ہے، انسان کسی مسجد کی خدمت کر رہا ہے، انسان کسی اسلامک سینٹر میں آ کے اپنی خدمتیں دے رہا ہے، جتنے نیک کام واجبات کے علاوہ کر رہا ہے، ان سارے کاموں میں نیت یہ رہے کہ پروردگار اس کام میں میرے والد کو بھی اجر عطا فرما، اس کام کا اجر میرے والد کو عنایت فرما۔ نتیجہ یہ ہوگا وہ کام بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا اور اس کا اجر بھی والد کو ملتا جائے گا۔ خود بخود والد انتقال کے بعد بھی دعا دیتے رہیں گے۔ انسان اگر غور کرے تو اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے والد کی خدمت کرنا، اور اسی لیے جب انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے، اگرچہ زندگی کے کسی بھی پڑاؤ میں ہو، عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، جب انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے تو اسے اپنے والد یاد آتے ہیں۔ ہم نے میدان کربلا میں یہ منظر دیکھا ہے، سرکار سید الشہداء اپنے نوجوان بیٹے کے سرہانے جا رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ آپ میدان کربلا کی طرف اس انداز میں بڑھ رہے ہیں کہ بار بار آواز دیتے جاتے ہیں کہ بابا اپنے بیٹے حسین کی مدد کیجیے، یا علی کہتے ہوئے حسین میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، والد کو آواز دی ہے امام حسین نے میدان کربلا میں۔ مشکلات میں گھرے ہوئے حسین، سختیوں کا ہجوم ہے، مصیبتوں کا ایک پہاڑ ہے کہ جو امام حسین پہ ٹوٹ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ محکم اور مستحکم طریقے سے امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہو کر ان ساری مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں۔ نہ جانے علی اکبر کے جنازے پہ جانا حسین کے لیے کتنا سخت تھا کہ اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے یا علی کہتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں۔ شاید آواز دے رہی ہو کہ بابا حسین اپنا امتحان دینے جا رہا ہے، بابا علی مرتضیٰ اپنے بیٹے کی مدد کیجئے گا۔ ہاں، صرف امیر المؤمنین ہی نہیں، کائنات میں سب ششدر ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ حسین کیسے اس امتحان کو دینے والے ہیں۔ سنیں آپ، امام حسین اپنے بیٹے کے سرہانے پہنچے، مقتل کی لفظیں ہیں، جوان بیٹا زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ امام حسین کے لیے بڑا سخت تھا۔ وہ بیٹا کہ جس کو دیکھ کر نانا یاد آ جاتے تھے، وہ بیٹا نگاہوں کے سامنے آخری سانسیں لے رہا ہے۔ امام حسین سرہانے بیٹھ گئے، بیٹا
بتاؤ کہاں تکلیف ہے؟ کہتے ہیں بابا میرے سینے میں شدید تکلیف ہے۔ امام حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، گھبرا کے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ بیٹا تمہارے سینے میں تو نیزے کی انی، پرچی کی انی ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ اور پھر امام حسین نے وہ امتحان دیا کہ آؤ ابراہیم آ کے دیکھو وقت اسماعیل کے لیے کیسی قربانی امام حسین دے رہے ہیں۔ اے رسول خدا آئیے امام حسین کی مدد کیجئے، اے امیر المؤمنین آئیے امام حسین کو سہارا دیجئے۔ امام حسین نے اپنا زانو زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ زمین کربلا پہ سہارے کے لیے رکھا۔ اب جو یا علی کہہ کے سینے سے برچھی کی انی کو حسین نے نکالا، علی اکبر نے کہ سینے سے برچھی کی انی تو نکل گئی لیکن روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسین کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں۔ علی اکبر کے چہرے پہ چہرہ رکھ کر امام حسین نے آواز دی کہ علی الدنیا بعدک العفا یا بنی، اے بیٹا اب حسین کی دنیا ختم ہو گئی، اب حسین کی دنیا تاریک ہو گئی، اب حسین علی اکبر تمہارے بعد زندہ نہ رہ پائے گا۔ ہاں عزاداروں حسین علی اکبر کا جنازہ لے کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آواز دیتے جا رہے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آ کر حسین کو سہارا دو۔ اس لیے کہ ننھے سے اس موقع کے اوپر امام حسین جو اپنے نوجوان کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، حسین کے قدم ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں امام حسین جنازہ لے کے خیمے میں آئے ہیں، کائنات امام حسین کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی ہے کہ کس انداز میں حسین نے یہ اپنا امتحان پورا کیا ہے، لیکن ادھر اب یہ ماں کا امتحان ہو رہا ہے۔ ماں کو جس موقع کے اوپر خبر دی جناب زینب نے کہ آؤ چلو امام حسین بلا رہے ہیں، ماں اپنی جگہ سے اٹھ کر پھر بیٹھ گئی، اور پھر اس کے بعد جب جناب زینب نے کہا کہ کیوں نہیں جاتی، عجیب جواب دیتی ہیں، فرماتی ہیں اے بی بی زینب مجھے خیمے کا در نہیں پتہ چل رہا ہے، مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ خیمے کا در کہاں ہے۔ ہاں علی اکبر کی ماں کے لیے بیٹے کے جنازے پہ آنا اتنا سخت ہو گیا کہ نگاہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اور ان کے تمام وارثوں کو پسماندگان کو پروردگار ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو اہل بیت اطہار کے فرمودات اور ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ اجمعین۔ التماس ہے کہ آپ سبھی حضرات ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ مرحوم نور محمد ابن ڈھارسی کہ جن کے 22ویں برسی ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیئے، ساتھ ہی ساتھ زینب بائی بنت نثار بھائی مرچینٹ، مرحوم یوسف علی ابن نور محمد، مرحومہ محمودہ بنت نور محمد، مرحوم ماسٹر عنایت ابن نور محمد، اور ڈھارسی فیملی کے تمام مرحومین، بیڑی والا فیملی کے تمام مرحومین، مرچینٹ فیملی کے تمام مرحومین، ملاڈ والا فیملی کے تمام مرحومین، پردھان فیملی کے تمام مرحومین، اور کل مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.